الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جب بھی ملیں نا، یہ عادت بنا لیں پکی کہ درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور الحمدللہ میں نے ایسے اسلامی بھائی دیکھے ہیں جن کی پکی عادت ہوتی ہے نا، الحمدللہ اپنی بھی عادت پکی ہو گئی ہے مرشد کے صدقے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے صدقے، کہ جب بھی مطلب فارغ وقت ملتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ اب کاپی رکھی ہے، ڈائری رکھی ہے لکھنے کے لیے، اب میں پن ڈھونڈ رہا ہوں نا، تو میں دراز سے پن نکالوں گا تو ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پکی عادت بنا لیں، حضور زندگی میں برکت نہ ہوئی نا، یقین کریں کہ آپ میرا گریبان پکڑیے گا کہ ایک دفعہ عادت بنا کے دیکھ لیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کوشش کیا کریں کہ پورا سلام اور پورے لوازمات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا لطف ہے، یقین کریں ان تلفظ میں، اس ادائیگی میں، اس محبت میں، اس پیار میں، تو ساتھ درود و سلام ہی پڑھیں۔ جیسے اب گلے ملتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ یوں ایسے ملیں گے نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ایسے درود شریف پڑھ لیا کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو مختصر ہے لیکن بڑی برکتیں الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نعت کی جس قسم کے بارے میں سننے والے ہیں، یہ قسم نمبر 5 ہے اور اس کا نام ہے فکری نعت۔ ایسی نعت جس میں سامعین کو کوئی فکر اجاگر کرنی ہو، سوچ فکر والے اشعار ہوں، تو ایسی نعت کو کیا کہیں گے؟ فکری نعت۔ یہ تعریف اور نام آپ نے لکھنا ہے۔ 5 نمبر قسم ہے، کیا ہے؟ فکری نعت۔ تعریف کیا ہے؟ ایسی نعت جس میں سامعین کو کوئی فکر اجاگر کروانی ہو، فکری سوچ والے اشعار ہوں جس میں، تو اس نعت کو، ایسی نعت کو کیا کہیں گے؟ فکری نعت۔ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ مثال نمبر 1، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا کلام، نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کی جو دوسری مثال ہے وہ بھی سن لیجئے، یہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا کلام، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، المدد یا شہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے، آخری وقت ہے آجا میرے مدنی آجا، آہ مجرم تیرا دنیا سے شہا جاتا ہے، آہ مجرم تیرا دنیا سے شہا جاتا ہے۔ یہ 2 مثالیں حضور آپ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ یہ جو مناجات کہہ لیں، ان کو دعائیہ کلمات کہہ لیں، یہ فکری نعت میں ویسے آئے گا۔ سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، اس سے یقین کریں کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں، جب بھی سنتا ہوں، جب بھی اس کے اشعار کہیں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، تو اس سے یقین کریں کہ بہت زبردست کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اور یہ میرا لیکچر جو ہے وہ مدنی منی بھی سنتے ہیں اور بڑے بھی سنتے ہیں، نعت خواں بھی سنتے ہیں، اور امام و خطیب حضرات جو اس طرح وابستہ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو نا اپنی ذاتی بچپن کی کچھ باتیں بتاؤں گا، آپ ان سے مدنی پھول چنیے گا کہ نعت سے محبت رکھنے والے جو ہیں نا، آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ پرانے وقتوں میں کتنی مشکل ہوا کرتی تھی۔ اب یقین کریں کہ 58-54 کا دور تھا وہ، اور یہ 5 پیسہ اور 10 پیسہ، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کے یا آپ بھائیوں کی جو والدین ہیں اس بات کو خوب میری اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں بھی کوئی اتنا پرانا نہیں ہوں، خیر میری بھی عمر تقریباً کوئی 30 سال ہوگی، لیکن ہم جو کہ گاؤں میں رہنے والے بندے ہیں، تو ہمارا ان چیزوں سے پالا بنسبت آپ لوگوں کے زیادہ ہو سکتا ہے پڑاؤ۔ تو حضور ہمیں وہ 1-1 روپے ہمیں پاکٹ منی ملتی تھی، وہ بھی ہفتے بعد، تو ہم وہ جمع کرتے تھے
تو 250-300 روپے جب ہمارے پاس ہو گئے 350 روپے، تو ہم نے نا ایک ٹیپ ریکارڈر لیا، اور جس دن ٹیپ ریکارڈر لیا، یہ یوں سمجھیں کہ دنوں کی بات نہیں تھی، یہ سالوں کی بات تھی، مہینوں کی بھی نہیں، یہ سالوں بعد جو ہے نا وہ 250-300 روپے جمع ہوئے تھے۔ تو ہم نے ٹیپ ریکارڈر لیا، اس سے پہ مشتاق بھائی کی آواز میں نا سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، 45 منٹ کی وہ یہ مطلب مناجات تھیں یا اس کو فقہی نعت کہہ لیں، کیا زبردست کلام ہو، حضور یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں تو وہ کیفیات اور وہ رکعت اور وہ جو آنسو اور وہ گریا جو تھا نا، وہ آج بھی یقین کریں کہ یاد آتا ہے۔ تو وہ چھوٹا ٹیپ ریکارڈر جس میں سیل ہوتے تھے، 5 روپے کے سیل ملتے تھے، 555 اوپر لکھا ہوتا تھا، تو وہ سیل ہم 5 روپے کی وہ جوڑی ملتی تھی، ہم وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ استعمال کرنے سے نا وہ کیسٹ ایک سننے سے وہ ختم ہو جاتے تھے، پھر ہمارے پاس اس طرح کی 7-8 جوڑیاں جب ہو جاتی ہیں، پھر ہم دن کو دھوپ میں رکھتے اور بیٹھ کے دیکھتے رہتے کہ یہ سیل تھوڑا سا، یہ سیل دوبارہ چارج ہوں گے، پھر ہمیں وہ ایک دفعہ کیسٹ سننے کو مل جائے گی۔ پیسے ہوتے نہیں تھے پاس، 1-1 روپے جوڑ کے، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ہم وہ مطلب جو سمجھے کہ ہفتے مہینے بعد ہم 5 روپے جوڑ کے وہ سیلوں کی جوڑی لیتے تھے۔ اور یقین کیجئے کہ جس دن ہمیں گھر والوں سے اجازت مل جاتی، ہم محلے میں جا کے کسی کا ٹیپ ریکارڈر جو بجلی والا تھا تو وہ ہمیں مل جاتا، تو ہم یقین کریں کہ خوشی سے نا ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ آج ہم مطلب محلے میں فلاں کے گھر جا کے نعتیں سنیں گے، اور کیا بات ہے، مطلب کیا عید ہو جاتی تھی ہماری، یقین کریں۔ اور ہم وہاں پہ جاتے اور بیٹھ کے نا گھنٹوں مطلب وہ گھر والے بھی تنگ آ جاتے کہ یار تم کتنی دفعہ نعت سننی ہے تم نے، تو وہ یقین کریں اویس بھائی کی اور مشتاق بھائی کی نعتیں ہوتی تھیں، تو وہ گھنٹوں بیٹھ کے سننا، اور پھر واپس آ کے پھر ہم سیل چونکہ وہ قیمتی ہوتے تھے نا، 5 روپے اس وقت مطلب بڑی، اس وقت ہمیں چونکہ ہوتے نہیں تھے پاس، تو اس وقت ہمیں بڑی قدر ہوتی تھی 5 روپے کی، تو ہم جب کیسٹ کو آگے پیچھے کرنا ہوتا تھا نا، بعض اشعار ایسے ہوتے تھے کہ بڑا مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا، تو ہم اس کو نا پھر کیسٹ کو باہر نکالتے، پھر اس کو پین یا پینسل سے نا کسی لکڑی کے ڈنڈے سے اس کو پھر ہم ریورس کرتے، ایسے گھماتے تھے۔ آپ تقریباً سب لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی کیسٹ۔ پھر ہم 1-1 روپے جوڑتے، 58 جوڑتے، تو پھر جا کے 2-3 روپے ہوتے تو اسکول میں کوئی بندہ آتا تو اس سے ہم کتاب لیتے۔ پھر یقین کریں ہمارے کچھ دوست ہیں ایسے کہ وہ ایسی نعت سے محبت رکھتے تھے کہ وہ بیمار ہوتے تھے تو گاؤں کے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لیتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے گھر والوں کو، پھر وہ زیادہ بیمار ہوتے، زیادہ کرتے تو وہ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ میں جب شہر والے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو شہر والے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا ایک مکتبہ ہے دعوت اسلامی کا، تو وہاں سے میں نے کتابیں لینی ہیں۔ وہ یقین کریں کہ دنوں کے حساب سے نا اس بیماری کو برداشت کرتے، اپنی بیماری کو بڑھاتے، اور جب بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی، بیماری کی شدت بڑھ جاتی، پھر گھر والے ان کو کہتے کہ بھائی آپ دوائی لے لو، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، اب مجھے گاؤں والے ڈاکٹر سے، چھوٹے ڈاکٹر سے آرام نہیں آئے گا، تو وہ بڑا ڈاکٹر پہ جانے کی نا ان کو اجازت مل جاتی، پیسے مل جاتے، کرایہ مل جاتا، تو کیا ہوتا کہ وہ جب بڑے ڈاکٹر کے پاس، شہر والے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہاں سے پھر وہ دعوت اسلامی کے مکتبے پہ جاتے، اور دعوت اسلامی کے مکتبے پہ جا کے وہ 7 روپے کی جو ہے نا پاکٹ سائز کی کتابیں لے کے آتے، اور پھر یقین کریں کہ وہ 6-7 مہینے وہ خوشی ان کی دیکھنے والی ہوتی تھی کہ ہمیں وہ پاکٹ سائز کی کتابیں مل گئی ہیں۔ پھر ڈائری کا تو نام و نشان نہیں تھا، کتابوں سے ہم کچھ پیجز، کاپیوں سے کچھ پیجز کو نکال کے پھر اس کو کاٹ کے اس پر ٹانکے لگا کے اس کے ساتھ سوئی دھاگے کے ساتھ ہم وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریاں خود بناتے، پھر اس پہ نعتیں لکھتے۔ آپ یقین کریں آج بھی یاد آتی ہیں وہ گھڑیاں، تو دل انسان کا کچھ باتیں بندہ اللہ سے بھی کرتا ہے نا، اپنا اللہ رسول سے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو کبھی کبھی یاد آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی نیکیاں ہم نے جو بچپن میں کی ہوئی تھیں معصومیت میں، ہو سکتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزتیں دی ہیں، جو ہمارے گناہوں پہ، ہمارے گندے اعمال پہ جو پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم پہ جو رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے، شاید وہ بچپن وہ معصومیت والی وہ نیکیاں تھیں۔ اب یقین کریں کہ آج کل تو الحمدللہ ہر سہولت موجود ہے نا، یہ موبائل پہ آپ اس کو جتنی مرضی ریورس فارورڈ کریں، جس کو مزید لوپ پہ چلا لیں، اس کو ریپیٹ پہ چلا لیں، سارا سے رات بیٹھ کے سنتے رہیں۔ لیکن وہ دور جو نعتیں بالکل نایاب ہوتی تھی، اور محفل نعت کے لیے یقین کریں کہ 1-2 ہفتے پہلے رونا پڑتا تھا گھر والوں کے سامنے کہ ہمیں فلاں علاقے میں محفل نعت ہو رہی ہے تو ہمیں برائے کرم جانے کی اجازت مل جائے۔ چھوٹے ہوتے تھے اس وقت اجازت نہیں ملتی تھی، رو کے 2 کے منتیں کر کے جو ہے نا وہ 2 ہفتے پہلے
اس کے بعد جا کے ہمیں کسی محفل نعت میں جانے کی اجازت ملتی تھی۔ آج تو الحمدللہ مدنی چینل گھر گھر میں ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ہم میں وہ ذوق شاید کم ہو گیا ہے۔ سہولتیں تو آ گئی ہیں، فیسلٹیز تو مل گئی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں رہی۔ آپ یقین کریں دعوت اسلامی کے نگران ہوتے تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے ہمارے علاقے میں، تو جب وہ مسجد کا سپیکر آن کرتے اور آتی ایک شعر پڑھا کرتے تھے اکثر، تو یقین کریں یوں مطلب مدنی منع اور مطلب نوجوان مسجد کی طرف ایسے لپک کے آتے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت آپ کو بھی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان آقا تیرے در سے ملا ہے، یا رسول اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان آقا تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، آقا ہم کو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اب یہ وہ اشعار تھے جو وہ پڑھتے تھے، یقین کریں کہ یوں مطلب نا لوگ لپک کے، مطلب جس طرح کوئی نہیں مقناطیس کسی چیز کو لوہے کو کھینچ رہا ہوتا، اس طرح مطلب مسجدیں بھر جاتی تھی، یقین کریں۔ اور وہ اس وقت پنجابی میں نعتیں پڑھتے ہوتے تھے، تیرے جے میٹھا میٹھا کسے نہیں بولنا، رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا، رب دے حبیبا سارے جگ دے اڈھو، مطلب یہ کتنی مطلب وہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری۔ اور یقین کریں یہ نعتیں تو اس وقت ہمیں نہ آتی تھی نہ اتنی زیادہ ہوتی تھیں، بس یہ 2-4 نعتیں سارا دن بیٹھ کے پڑھتے رہنا، سنتے رہنا۔ اور جب وہ نگران دعوت اسلامی آتے تھے، اب الحمدللہ وہ زون سطح پہ نگران ہیں، تو وہ جب آتے تھے آپ یقین کریں کہ وہی نعت حضور وہ نعت سنائیں، ہم رو رو کے وہ بیان کر رہے ہوتے تھے اور ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ یہ بیان ختم ہو۔ بیان حالانکہ نعت کی جان ہے، نعت کی سمجھ بیان سے آتی ہے، لیکن چھوٹے تھے مدنی منع تھے تو ہمیں وہ طرز اور مطلب وہ جو ترنم ہوتا تھا نا وہ اس سے بڑی محبت ہوتی تھی، تو ہم وہ مطلب بیان سننے مطلب بیان ختم ہونے کے انتظار میں ہوتے تھے۔ جب بیان ختم ہوتا تو ہم پاؤں پکڑ لیتے حضور اب نعت سنایا ہمیں۔ تو جب چیزیں نایاب ہوتی ہیں تو شاید ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم یہاں پہ نعت سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو حضور یہ میں نے کچھ چیزیں آپ سے عرض کی ہیں، یقین کریں کہ ایک نعت سننے کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنی پڑتی تھی، ایک نعت پڑھنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑتی تھی، ایک محفل نعت میں جانے کے لیے جتنا رونا دھونا پڑتا تھا، والدین کی منتیں، بہن بھائیوں کی منتیں کرنی پڑتی تھیں، ایک کیسٹ لینے کے لیے 58 جوڑنی پڑتی تھی، تب جا کے 1 روپیہ بنتا تھا، اور 7 روپے کی کتاب کے لیے ایک بیماری برداشت کرنی پڑتی تھی، بیماری کو بڑھانا پڑتا تھا، تب جا کے شہر والے ڈاکٹر کے پاس جانے کی پرمیشن ملتی تھی۔ تو حضور والا آپ کو تو یہ ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیز موجود ہیں، جتنی چاہیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈنگ کریں اور سنیں، موبائل موجود ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان چیزوں کا احساس ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ اذان ہو گئی ہے تو پہلی اذان میں سن چکا ہوں، چلیں یہ بھی سن لیتے ہیں برکت کے لیے۔ لیکچر کا ٹائم بھی تقریباً جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعت کے صدقے، حضور کے محبت کے صدقے بخش دے، ہمارے عیبوں پہ، ہمیں ہمارے کالے کارناموں پہ پس پردہ ڈال کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی عزتوں سے نوازے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک